بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کے اپنے چینل ریئل اسلامک وائس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی سرزمین کے بارے میں بات کریں گے جسے دنیا شام یا بلاد الشام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ زمین نہ صرف تاریخ کے قدیم واقعات کی گواہ ہے بلکہ اسلامی تاریخ میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کے قصے، خلفائے راشدین کے دور کے اہم واقعات اور اسلام کے عظیم فتوحات نے جنم لیا۔ لیکن آج کا شام، جسے کبھی امن و سکون کی علامت سمجھا جاتا تھا، بدترین جنگ، سیاسی افراتفری اور انسانی بحران کا شکار ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم شام کی قدیم تاریخ، یا آنے والے انبیاء علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے متعلق کیا فرمایا، اور شام کے موجودہ حالات کا تفصیل سے ذکر کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کا چھوٹا سا لائک ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ دوستو، شام دنیا کی قدیم ترین زمینوں میں سے ایک ہے۔ یہاں انسانی آبادکاری کا آغاز تقریباً 10,000 سال قبل ہوا۔ یہ زمین بین النہرین اور مصر کی قدیم تہذیبوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز رہی ہے۔ شام کا پہلا معلوم انسانی معاشرہ کنانی تھا، جو یہاں تقریباً 3000 قبل مسیح میں آباد ہوا۔ یہ علاقے بابل اور اشوری سلطنتوں کے زیر تسلط رہے، جہاں عظیم شاہی محلات اور مندروں کی تعمیر ہوئی۔ شام بعد میں رومی سلطنت کا حصہ بن گیا اور عیسائیت کا مرکز بننے کی وجہ سے مذہبی اہمیت اختیار کر گیا۔ دوستو، اسلام سے پہلے شام کو سوریہ کہا جاتا تھا۔ یہ رومی سلطنت کا ایک اہم حصہ تھا اور عیسائیت کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے گرجا گھر اور مذہبی مدارس موجود تھے۔ شام اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ شام کا شہر دمشق بنو امیہ کی خلافت کا دارالحکومت بنا، جہاں اسلام کے عظیم فتوحات کی منصوبہ بندی کی گئی۔ شام کو ارض الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کئی انبیاء علیہ السلام نے وقت گزارا اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے شام آئے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قیام بھی شام کے علاقوں میں رہا اور قوم لوط کی تباہی بھی اسی علاقے میں ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مشہور واقعہ، مچھلی کے پیٹ سے نجات، شام کے قریب پیش آیا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی شام میں تبلیغ کرتے رہے اور انہی علاقوں میں شہید ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں ہوئی، لیکن ان کی تعلیمات اور معجزات کا تعلق شام سے بھی ہے۔ آپ علیہ السلام دوبارہ نزول کے وقت دمشق کے سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ اسلامی احادیث کے مطابق امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، لیکن وہ شام کی سرزمین پر قیام کریں گے اور یہاں سے اپنی فوجوں کی قیادت کریں گے۔ دوستو، احادیث کی روشنی میں امام مہدی شام کو اپنی حکومت کا مرکز بنائیں گے اور دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ دوستو، 2011 میں عرب بہار کے بعد شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، جو آج تک جاری ہے۔ یہ خانہ جنگی حکومت اور باغیوں کے درمیان لڑائی سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد داعش اور کرد فورسز نے بھی مختلف علاقے قبضے میں لے لیے۔ امریکہ، روس، ایران اور ترکی شام کے تنازع میں مختلف مفادات کے ساتھ شامل ہیں۔ اسرائیل بھی شام کے حالات میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، خاص طور پر گولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل شام کی خانہ جنگی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ خطے میں اپنی طاقت کو مستحکم کرے۔ دوستو، شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ارشادات فرمائے ہیں، جس سے اس زمین کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کے بارے میں خوشخبری دو، کیونکہ یہ زمین فرشتوں کے پروں تلے ہے۔ یہ حدیث شام کی روحانی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ سرزمین اللہ کے خصوصی فضل و کرم کے زیر سایہ ہے۔ شام زمین کا بہترین حصہ ہے۔ وہاں کے رہنے والے جہاد اور دین کی خدمت میں سب سے آگے ہوں گے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اسے دین کے قیام کا مرکز قرار دیا۔ جب فتنوں کا وقت آئے گا تو ایمان شام میں ہوگا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے قریب شام مسلمانوں کے ایمان اور طاقت کا مرکز بنے گا۔ دوستو، شام قیامت کی کئی بڑی علامات کا مرکز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا، لیکن اس کا خاتمہ شام میں ہوگا۔
دجال شام کے میدان میں ایک بڑی جنگ کے بعد مارا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب ہوگا اور دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ قیامت سے پہلے مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوگی اور اس کا مرکز شام ہوگا۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر شام کی آگ کا ذکر کیا ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ نکلے جو بصرہ کے گرد رہنے والوں کے گلے کو روشن نہ کر دے۔ علماء نے اس آگ کو مختلف انداز میں تعبیر کیا ہے۔ کچھ علماء کے مطابق یہ ایک بڑی قدرتی آگ ہوگی جو لوگوں کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ دیگر علماء کے مطابق یہ قیامت کے قریب دنیا میں ہونے والے بڑے فتنوں اور جنگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا وقت آئے گا جب بہترین جگہ شام ہوگی، وہاں کی زمینیں ہری ہوں گی اور رزق کی فراوانی ہوگی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ شام کی طرف ہجرت کریں گے اور یہ جگہ مسلمانوں کا مرکز بن جائے گی۔ دوستو، شام ایک ایسی سرزمین ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی اہم پیشن گوئیوں اور ارشادات میں فرمایا ہے۔ یہ زمین قیامت کی بڑی علامات اور آخری جنگوں کا مرکز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شام کا تعلق ایمان، جہاد اور امت مسلمہ کے مستقبل سے ہے۔ یہ سرزمین نہ صرف انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی یادگار ہے بلکہ قیامت کے دن تک اسلام کی شان و شوکت کا مظہر بھی رہے گی۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں قیام امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے اور اس سرزمین کے امن کے لیے دعا کرے۔ دوستو، شام جسے انبیاء اور صحابہ کی سرزمین کہا جاتا ہے، آج جنگ اور تباہی کی علامت بن چکا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سرزمین اللہ کے وعدوں کی گواہ ہے۔ ظلم کتنا ہی بڑھ جائے، حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کے دکھوں کو دور فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر دوستوں کو بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔